ابھی ہم اپنے لیسن نمبر 7 کو دیکھیں گے جو کہ شیپ ٹوننگ کا لیسن ہے. جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ اینیمیشن بیسکس کی جو کانسیپٹس ہیں ان کو ڈیوائڈ کر کے 4 لیسنز میں ڈیوائڈ کیا گیا. اینیمیشن بیسکس کا لیسن نمبر 4، فریم بائی فریم اینیمیشن کا لیسن نمبر 5، موشن ٹوننگ کا لیسن نمبر 6، اور ابھی ہم شیپ ٹوننگ کا جو موشن ٹوننگ کی بیسک سمجھنے کا آخری لیسن نمبر 7 ہے. اس کے بعد ہمارا لیسن نمبر 8 لائبریری سمبلز انسٹنس کا لیسن شروع ہو جائے گا. تو لیسن نمبر 7 جو ہے وہ موشن ٹوننگ اینیمیشن کو سمجھنے کا جو ہے وہ آخری حصہ ہے. اس کے بعد ہم مزید اس میں سے گو تھرو ہوتے رہیں گے اگلے اپنے ایکسرسائز کے اندر. لیکن یہ کہ اینیمیشن بیسکس کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کا یہاں مکمل ہو جائے گا. اینیمیشن کی بیسکس کو سمجھنے کے لیے کس طریقے سے یہ اپلائی ہوتی ہیں آگے، تو وہ ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہم اگلے لیسنز کے اندر کور کریں گے. یہ ہمارا لیسن نمبر 7 ہے شیپ ٹوننگ کا. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ شیپ ٹوننگ ہے کہ یہ کی چیز کیا ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے. تو ہم کنٹرول انٹر کے ذریعے سے کنٹرول این کے ذریعے سے نیا اسٹیج بناتے ہیں. لیکن ابھی میں نے کنٹرول ٹیب کے ذریعے سے اپنے اسٹیج پہ آئے جو کہ میں نے آلریڈی بنا کے رکھا ہوا تھا. تو یہاں میں بغیر ٹائم ضائع کیے ایک شیپ اپنی یہاں ڈرا کرتا ہوں. فریم میرا ٹائم لائن کے اندر لیئر نمبر 1 کے اوپر ایڈ ہوا ہے. یہاں میں ایک سرکل بنا لیتا ہوں. سرکل کا کلر جو ہے بالفرض ہم نے یہاں یلو رکھ دیا کہ تھوڑا کلر جو ہمیں چینج ہو جائے یہاں سے. ابھی ایک میں نے سرکل بنایا ہے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں فریم نمبر 30 تک اس کی اینیمیشن جو ہے وہ چلے اور فریم نمبر 30 پہ جا کے اس کی شیپ جو ہے وہ بالکل چینج ہو جائے. اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ فریم نمبر 30 پہ جا کے اگر تو میں نے بالکل ایک نئی شیپ بنانی ہے تو میں بلینک کی فریم F7 کے ذریعے سے یا رائٹ کلک کر کے بلینک کی فریم یہاں فریم نمبر 30 کے اوپر ایڈ کر دوں گا. انسرٹ بلینک کی فریم کے ذریعے سے اگر میں نے بالکل ایک نئی شکل بنانی ہے اور اگر میں اسی شکل میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں تو میں اسی شکل کی ویلیو کو فریم نمبر 30 پہ لے لوں گا تاکہ فریم نمبر 29 تک جو ہے یہی ویلیو کاپی ہو جائے. فریم نمبر 30 پہ ایک مجھے چینجنگ پوائنٹ جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ مل جائے کہ یہاں سے میں اس شیپ کو چینج کر سکوں. ہم دونوں طریقوں کو اپلائی کر کے یہاں دیکھ لیتے ہیں. میں فریم نمبر 30 پہ آیا، رائٹ کلک کیا، انسرٹ بلینک کی فریم کے ذریعے سے میں نے یہاں ایک بلینک کی فریم ایڈ کیا. تو اب کیا ہوا ہے کہ فریم نمبر 29 تک جو ہے وہ سرکل اپنی جگہ موجود ہے. فریم نمبر 30 کے اوپر میرا اسٹیج خالی ہو جائے گا، یہاں ایک بلینک کی فریم مجھے مل جائے گا. اب میں جاتا ہوں ایک دوسرے پوائنٹ کے اوپر، وہاں جا کے میں ایک دوسری شیپ ڈرا کر لیتا ہوں. اب کیا ہوا ہے کہ فریم نمبر 1 سے لے کے 29 تک، فریم نمبر 29 یہاں میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، فریم نمبر 29 تک یہ ہمارے پاس ایک شیپ ہے سرکل کی، اور پھر ہمارے پاس یہ اسکوئر کی شیپ جو ہے فریم نمبر 30 کے اندر ہمارے پاس آ گئی ہے. اب ان بٹوین جو ہمارے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرکل جو فریم نمبر 1 سے چلا ہے تو فریم نمبر 30 تک اس اسٹیج کے حصے تک یہ اس کی شیپ چینج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے اور ان بٹوین فریم جو ہے وہ ہمیں نہ بنانی پڑے. اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اس کو ان بٹوین فریم جو ہیں ان کو آپ سلیکٹ کریں گے. یہ ہمارے سارے فریم سلیکٹ ہو گئے، فریم 30 کے علاوہ جو ہمارے سارے فریمز تھے وہ سلیکٹ ہو گئے. اب ہم فریمز کا جو ہمارا پینل ہے، فریم کا پینل جو ہے، ونڈو پینلز میں جا کے یہ فریم کا پینل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلیکٹ ہوا ہے. اگر یہ سلیکٹ نہ ہوا ہو تو آپ یہاں سے دوبارہ سے اس کو کنٹرول F کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے سامنے لا سکتے ہیں. اور ہمارا یہ بھی ہم بتاتے چلے ہیں کہ ایڈوبی فلیش، ہمارا فلیش جو ابھی پہلے میکرو میڈیا تھا وہ نیا جو ورژن ہمارا آ رہا ہے ایڈوبی فلیش جو ہے CS3 جو نمبرنگ کے لحاظ سے فلیش 9 ہے، اس کے اندر یہ پراپرٹیز کا جو پینل ہمارے اسٹیج کے نچلے حصے میں ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر یہ آپشن ہمیں ملے گی کہ ہم فریمز کو سلیکٹ کر کے اس کی جو کریکٹرسٹک ہے اس کو یہاں سے چینج کریں گے. اس کو ہم بتائیں گے کہ بھئی آپ نے اس کو ٹوننگ افیکٹ جو دینا ہے وہ شیپ ٹوننگ کا دینا ہے، موشن ٹوننگ کا نہیں دینا. ہم صرف یہاں سے اس کو موو نہیں کرانا چاہ رہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی شیپ بھی یہاں سے چینج ہو. تو ہم نے یہاں سے فریمز کو سلیکٹ کیا ہے پہلے، پھر ہم فریمز کے پینل میں گئے ہیں اور یہاں سے ہم نے اس کی ٹوننگ کی جو ٹائپ ہے وہ شیپ پہ کر دی. اب دیکھیے گا کہ میں جیسے یہاں کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ٹائم لائن کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں ایرو کا سائن ویسے ہی بنا ہوا آ گیا کہ جیسا پہلے ہمیں بنا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن جب میں اس کو انسلیکٹ کرتا ہوں لیئر کو تو آپ دیکھیں کہ اس کا کلر گرین ہے. گرین کلر جو ہے یہ شیپ ٹوننگ کو ظاہر کرتا ہے. اب ان بٹوین ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیپ کے اندر جو تبدیلی تھی وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ فلیش نے خود سے کریٹ کر دی. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پہلے ہم صرف موشن ٹوننگ کر رہے تھے، آبجیکٹس کو موو کرا رہے تھے، ابھی ہم اس کو شیپ بھی اس کی چینج کر سکتے ہیں. جو فرض میں جاتا ہوں اس فریم کے اوپر، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ
یہاں سے اس کی شیپ کے اندر کچھ اور تبدیلی میں کر دوں تاکہ مجھے مزید اس کے اندر تبدیلی نظر آئے، تو میں لائن اپنا ایرو ٹول سلیکٹ کر کے اس کی آؤٹ لائن کے قریب جاؤں گا. اس کی آؤٹ لائن کے قریب جاؤں گا تو آپ دیکھیے کہ یہ میں اس کی لائن کو موو کرا سکتا ہوں. پھر میں نے یہ اس کی شیپ کے اندر یہ تبدیلی یہاں سے کر دی، صرف اس کے ٹوننگ کے ایفیکٹ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. ابھی جب میں اپنے پلے ہیڈ کو موو کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ سرکل سے لے کے یہاں تک یہ ان بٹوین جتنی شیپس ہیں، انین اسکن کو آن کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان بٹوین کیا کچھ اس کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے سٹیجز جو ہیں ہمارے پاس ہر فریم کے اوپر ہمیں واضح نظر آ رہی ہے کہ آخری فریم کے آنے تک اس نے ہر سٹیج پہ کیا تبدیلی ہماری شیپ کے اندر کی ہے. یہ ہماری بیسک جو ہے وہ شیپ ٹوننگ کی ایکسرسائز ہم نے کی ہے. شیپ ٹوننگ لیسن نمبر 7 کے اندر شیپ ٹوننگ کو ہم نے دیکھا. ابھی ہم شیپ ٹوننگ ٹیکسٹ کو دیکھیں گے کہ شیپ ٹوننگ ٹیکسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اس کے لیے میں اپنے اسٹیج کو بند کر دیتا ہوں. سیو ہم نے نہیں کرنا، نو کے ذریعے سے میں نے اس کو بند کر دیا، اور کنٹرول این کے ذریعے سے میں ایک نیا اسٹیج بنا لیتا ہوں. اور یہاں میں اپنے ٹیکسٹ کو ٹوین کر کے دیکھوں گا کہ ٹیکسٹ کو اگر میں نے شیپ ٹوین کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کیا جائے گا. ٹیکسٹ کے ٹول کے ذریعے سے سینٹر میں آ کے اس کو میں نے کلک کیا. ٹیکسٹ ہی میں نے یہاں لکھ لیا ہے. کلر کیونکہ بہت لائٹ سلیکٹ ہوا ہوا ہے اس لیے یہاں میں تھوڑا سا لائٹ کلر نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا ڈارک کلر یہاں سے لے لیتے. ابھی دیکھیے کہ یہ ٹیکسٹ یہاں ہمارے پاس شیئر کے سینٹر میں ہم نے اس کو رکھ لیا. ابھی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ٹیکسٹ کو ٹوین کرنے سے پہلے ہم نے پہلے اس کی جو اوریجنل ابھی ہمارے پاس موڈ ہے، ابھی یہ ٹیکسٹ موڈ میں ہمارے پاس ہے، یعنی ایڈیٹیبل ٹیکسٹ موڈ میں ہم یہ صرف ویکٹر شیپس کو ہم یہاں شیپ ٹوین کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم نے پہلے ویکٹر شیپ میں کنورٹ کرنا ہے. ایز اے ٹیکسٹ یہ شیپ ٹوین نہیں ہو سکتا، یہ صرف موشن ٹوین ہو سکتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ موو کر سکتا ہے، روٹیٹ کر سکتا ہے، اسکیل کر سکتا ہے، کلر چینج ہو سکتا ہے، لیکن یہ شیپ ٹوین اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو بریک اپارٹ کر کے ویکٹر ڈرائنگ میں کنورٹ نہیں کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ماڈیفائی بریک اپارٹ کی کمانڈ ہے جس کی شارٹ کٹ کنٹرول بی ہے. اب دیکھیے کہ کنٹرول بی جیسی میں کلک کروں گا تو یہ ابھی ڈاٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں اپنے ٹیکسٹ کے اوپر. ان کا کیا مقصد ہے؟ ان ڈاٹس کو بتانے کا مقصد ہے کہ بھئی اب یہ الگ سے ٹیکسٹ نہیں ہے آپ کے پاس، یہ ایک ویکٹر ڈرائنگ ہے جس کو آپ جیسے کوئی لائن ایڈٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اس ٹیکسٹ کو بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اپنے شیپس کے اندر لائنز کو جو ہے وہ ایڈٹ کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ اپنے اس ٹیکسٹ کو بھی نارمل ڈرائنگ کی طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں. اب فریم نمبر 1 پہ میرے پاس ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے جو کہ ویکٹر ڈرائنگ ہے، یہ ٹیکسٹ نہیں ہے. اب اس کو میں ایڈٹ نہیں کر سکتا، یہ کنورٹ ہو گیا ویکٹر ڈرائنگ کے اندر. فریم نمبر 30 پہ میں ایک گرین کلر میں سرکل بنا دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فریم نمبر 30 پہ آ کے رائٹ کلک کر کے انسرٹ بلینک کی فریم یا انسرٹ کی فریم. اگر کی فریم میں تب ایڈ کروں گا اگر میں نے ٹیکسٹ کی ویلیو کو ہی وہاں سے اس کے اندر تبدیلی کرنی ہے تو میں کی فریم کر لوں گا، ادروائز میں بلینک کی فریم ایڈ کروں گا. میرے پاس اسٹیج خالی ہو گیا، یہاں میرے پاس اب جگہ ہے کہ میں کوئی اور شیپ جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ کر لوں. بالفرض میں یہاں ایک سرکل ایڈ کرتا ہوں جو گرین گریڈینٹ کے اندر یہ سرکل کے اندر فل ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان بٹوین ٹیکسٹ فریم نمبر 1 پہ ہو اور فریم نمبر 30 پہ آنے تک ٹیکسٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے اس کی شیپ ایک گرین گریڈینٹ والے سرکل کے اندر. اس کے لیے ان بٹوین فریمز کو میں نے سلیکٹ کیا. فریم کے پینل کے اندر جا کے میں نے اس کی ٹویننگ کی جو افیکٹ اس پہ اپلائی کرنا ہے وہ شیپ پہ میں نے سے کلک کروں گا. آپ دیکھیں کہ ان بٹوین ایرو بن گیا اور لیئر کا کلر جو ہے میں نے انسلیکٹ کر کے دیکھا تو یہ گرین ہو گیا ہے. ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی اس کے اندر یہاں واقع ہو چکی ہے. اپنے پلے ہیڈ کو ہم موو کر کے دیکھتے ہیں ہمیں کیا نظر آتا ہے. دیکھیے کہ ٹیکسٹ چلا تھا اور ٹیکسٹ آپ کا چلتے 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 ایک سرکل کے اندر تبدیل ہو گیا. ہم اس کو انٹر کے ذریعے سے پلے کر کے دیکھتے ہیں اور کنٹرول انٹر کے ذریعے سے ہم اپنی مووی کو ٹچ کرتے ہیں. ہمیں نظر آئے گا کس طریقے سے ہمارا چلا. ٹیکسٹ تھا فریم نمبر 1 سے اور لاسٹ فریم پہ آ کے ہمارا وہ ایک سرکل کے اندر گرین گریڈینٹ کے سرکل کے اندر تبدیل ہو گیا. آپ دیکھیے کہ ان بٹوین جو افیکٹس ہیں انین اسکن کے ذریعے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ کتنی کمپلیکس موومنٹس ہیں اس کے اندر، کتنے اینیمیشن جو ہمیں دی گئی ہے یہاں ہم نے جو بنائی ہے وہ کتنی کمپلیکس اس کے اندر
جو ہے موومنٹ ہے، لیکن وہ ہمیں فریم بائی فریم نہیں بنانی پڑی، بلکہ شیپ ٹوننگ کے ذریعے سے ہم نے ٹیکسٹ کو بریک اپارٹ کر کے کنورٹ کر لیا ویکٹر ڈرائنگ کے اندر، اور پھر اس کو ہم نے شیپ ٹوننگ کے ذریعے سے ایک سرکل میں تبدیل کر دیا. انین اسکن کو میں نے یہاں سے آف کیا. اب ہماری آخری چیز شیپ ٹوننگ لیسن نمبر 7 کے اندر ایڈٹ ملٹیپل فریمز ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے یہاں آخری فریم کے اوپر میں آیا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میری اینیمیشن بجائے اسٹیج کے سینٹر کے حصے میں چلنے کے، یہاں سے ٹیکسٹ چلا تھا اور آپ کا اوپر آنے تک سرکل بن گیا تھا، اسٹیج کے رائٹ سائڈ پہ چلے یا لیفٹ سائڈ پہ چلے. تو اگر میں لاسٹ فریم کو یا پہلے فریم کو سلیکٹ کر کے موو کروں گا تو کیا ہوگا کہ آپ کے پہلا فریم تو موو ہو جائے گا، آخری فریم موو نہیں ہوگا. اس کے لیے جو پراپر کمانڈ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں ٹیکسٹ کو واپس لے آیا ہوں، جو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ایڈٹ ملٹیپل فریمز کو ایکٹیو کر کے یہاں سے اس کی رینج کو بڑھا کے جتنے فریمز یہ آپ نے ایک وقت میں موو کرنے ہوں، فریمز کو اس ایریا کو سلیکٹ کر کے آپ موو کر دیں. تو اب آپ کی اینیمیشن بجائے اسٹیج کے سینٹر میں چلنے کے رائٹ سائڈ پہ چلے گی، رائٹ پہ نہیں تو لیفٹ پہ آپ نے جہاں بھی اس کو رکھنا ہے. ایون اگر آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس اینگل میں میری اینیمیشن جو ہے وہ چلے. کنٹرول انٹر کے ذریعے سے میں ٹچ کر کے دیکھتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ ساری اینیمیشن جو ہے میری اس کا اینگل چینج ہو گیا ہے، اس کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے. تو یہ ایڈٹ ملٹیپل فریمز ہم نے دوبارہ سے دیکھ لیے، جو کہ ہم پہلے موشن ٹوننگ کے لیسن کے اندر ایڈٹ ملٹیپل فریمز دیکھ چکے تھے. شیپ ٹوننگ کے اندر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایڈٹ ملٹیپل فریمز کے ذریعے سے رینج اس کی بڑھا کے سارے فریمز پہ رینج کر کے ان کو سلیکٹ کر کے تو آپ کسی بھی قسم کی تبدیلی اس کے اندر کر سکتے ہیں. ایون ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو اور اس حصے سے چلے، کنٹرول انٹر کے ذریعے سے چیک کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری پوزیشن آپ کی اینیمیشن کی چینج ہوگی. ادروائز اگر آپ کسی ایک فریم پہ جا کے اس کو چینج کرتے تو یہ اس طریقے سے مکمل طور پہ تبدیلی اس کے اندر نہ آتی، بلکہ یہ ایک حصہ موو ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. تو ایڈٹ ملٹیپل فریمز کے ذریعے سے ہم نے اس کو اپنے لیسن نمبر فریم کو ایڈٹ ملٹیپل فریمز کی آپشن دیکھ کے کمپلیٹ کیا. اب ہم لیسن نمبر 8 کی طرف چلیں گے، جو کہ لائبریری کو انڈرسٹینڈ کرنے کا لیسن ہے. لائبریریز، سیمبلز اینڈ انسٹینسز ہم نے اس میں کور کرنے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ابھی لیسن نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں.